عمران خان کو امت مسلمہ کا لیڈر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال آج بھی لاکھوں لوگوں کے ذہن میں ہے۔ جواب صرف سیاست نہیں بلکہ اس آواز میں ہے جو پوری دنیا کے سامنے اٹھی۔ یہ کہانی ہے عمران خان کی۔ جب دنیا میں اسلامی فوبیا بڑھ رہا تھا، جب مسلمانوں کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا تھا، تب اکثر لیڈر خاموش تھے، لیکن عمران خان خاموش نہیں رہے۔ سال 2019 یونائیٹڈ نیشن کا وہ سال جہاں دنیا کے طاقتور ممالک موجود تھے، وہاں انہوں نے ڈٹ کر اسلام کا مقدمہ لڑا۔ انہوں نے کہا اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے دنیا کو سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور اس محبت کو سمجھنا دنیا کے لیے ضروری ہے۔ یہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، یہ آواز تھی جس نے دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دی۔ پھر ایک تاریخی قدم اٹھایا گیا۔ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے 15 مارچ کو اسلامی فوبیا کے خلاف عالمی دن تسلیم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ امت مسلمہ کی آواز کہا جاتا ہے، اور آج وہی آواز قید میں ہے، لیکن اس کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بنے جو ریاست مدینہ کے اصولوں پر قائم ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں سب برابر ہو۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی جاری ہے، اور سوال اب بھی وہی ہے، کیا ہم اس آواز کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ لیڈر قید ہو سکتے ہیں لیکن نظریے کبھی قید نہیں ہوتے۔